بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حبیب علی خان ہے اور میں فزکس کے لیکچرر ہوں میں، اور پچھلے 5 سال سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں، جس میں تقریباً 2.5 سے 3 سال میں گورنمنٹ ڈگری کالج نارتھ کراچی سے وابستہ رہا ہوں اور ابھی بھی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے نیوکلیئر ریئیکشنز کے بارے میں۔ جب ہم نیوکلیئر ریئیکشنز کے بارے میں اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے تو پھر ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ اس میں کیو ویلیو کیا اہمیت رکھتی ہے۔ نیوکلیئر ریئیکشنز کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے، ہمیں وہ سمجھنا پڑے گا جو ہم لوگوں نے پہلے کافی حد تک اسٹڈی کیا ہے، اور وہ ہے کیمیکل ریئیکشنز۔ کیمیکل ریئیکشنز ہم نے مختلف مواقع پہ خصوصاً کیمسٹری میں اچھی طریقے سے اسٹڈی کی ہے، ہم ان سے اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ تو اگر ہم نیوکلیئر ریئیکشنز کو کیمیکل ریئیکشنز سے لنک کر کے، ایسوسیٹ کر کے، کمپیئر کر کے ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمارے لیے اس کو اسٹڈی کرنا اور سمجھنا آسان ہوگا کہ اس میں کیا کیا سملیرٹیز ہیں، کیا کیا ڈفرینسز ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کے اس کو اسٹڈی کرنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا، آسان ہوگا۔ تو جو سب سے پہلی بات جو ہم لوگ اس کمپیریشن میں دیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کیمیکل ریئیکشنز ان اے نیوکلیئر ریئیکشن، کیا کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، نیوکلیونز آر ایکسچینجڈ انسٹیڈ آف الیکٹرانس۔ جیسا کہ آپ نے کیمسٹری میں پڑھا ہوگا بہت اچھی طریقے سے کہ کوئی بھی کیمیکل ریئیکشن ہو اس میں الیکٹرانس یا تو ایکسچینج ہوتے ہیں یا پھر شیئر ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک مالیکیول سے یا ایک ایلیمنٹ سے الیکٹرانس کا لاس ہوتا ہے اور یہی لاس کوئی دوسرا مالیکیول یا ایلیمنٹ گین کر لیتا ہے، یا پھر یہی الیکٹرانس کچھ مالیکیولز یا ایلیمنٹس آپس میں شیئر کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ نیوکلیس میں الیکٹران ہوتا ہی نہیں ہے تو اس لیے الیکٹرانس کی تو بات یہاں نہیں ہے۔ الیکٹرانس کی جگہ نیوکلیونز ایک نیوکلیس میں پریزنٹ ہوتے ہیں۔ نیوکلیونز سے کیا مراد ہے؟ نیوکلیونز میں پروٹون اور نیوٹرون دونوں شامل ہیں، دونوں چیزوں کا کلیکٹیو ناؤن نیوکلیونز ہے، یعنی کہ وہ پارٹیکلز جو نیوٹرون یا پروٹون ہوں، نیوکلیس بنا رہے ہوں مل کر، ان کو ہم نیوکلیونز کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ کوئی بھی نیوکلیئر ریئیکشن ہو، اس نیوکلیئر ریئیکشنز میں نیوکلیونز ایکسچینج ہوتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹیکل یا ایک نیوکلیس سے کچھ پروٹون یا کچھ نیوٹرون یا دونوں کا کلیکشن، مجموعہ ایکسچینج ہو سکتا ہے کہ کچھ ایک ایلیمنٹ کچھ نیوکلیونز کو لوز کرے اور دوسرا ایلیمنٹ یا دوسرا نیوکلیس ان نیوکلیونز کو گین کر لے، یا اگر پاسبل ہے تو شیئر کر کے ایک میوچل بڑا نیوکلیس بنائے پھر وہ بریک ہو۔ دوسری چیز جو اس کمپیریزن میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نیو ایلیمنٹس یا نیوکلیائی آر میڈ انسٹیڈ آف نیو مالیکیولس۔ یاد رکھیے کسی بھی ایلیمنٹ کی پہچان اس کا اٹامک نمبر ہے، نمبر آف پروٹونز کتنے ہیں، اور جب آپ نمبر آف پروٹونز کسی بھی ایلیمنٹ کے یا کسی بھی نیوکلیس کے چینج کریں گے تو اس کے ذریعے سے آپ اس کے نمبر آف پروٹونز چینج کر کے آپ اس ایلیمنٹ ہی کو چینج کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہائیڈروجن میں ایک پروٹون ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس میں ایک اور پروٹون ایڈ کر دیں تو وہ ہیلیم بن جاتا ہے، ایک اور ایڈ کریں تو وہ لیتھیم بن جاتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو اسی طریقے سے اگر نیوکلیونز کا ایکسچینج ہوتا رہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ بھائی نئے ایلیمنٹس بنتے ہیں جیسے کہ یہاں واضح ہوا،
یا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ نئے ایلیمنٹس نہ بنے، نئے نیوکلیائی بنے، ایک ہی ایلیمنٹ کا دوسرا نیوکلیائی بن جائے جس کو آئسوٹوپ بھی کہتے ہیں. لیکن مالیکیولز نہیں بنتے، جیسا کہ کیمسٹری میں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے نئے مالیکیولز بنتے ہیں، یا پھر ایک مالیکیول ڈفرینٹ ایلیمنٹس میں بریک ہو جاتا ہے. لیکن کیمیکل ریئیکشنس میں یہ ہوتا ہے، نیوکلیئر ریئیکشنس میں ایسا نہیں ہے. نیوکلیئر ریئیکشنس میں یا تو نئے ایلیمنٹس بنتے ہیں یا نئے اسی ایلیمنٹ کے نئے آئسوٹوپس بنتے ہیں. تیسری چیز کہ جس طریقے سے کوئی بھی کیمیکل ریئیکشن یا تو انرجی ریلیز کرتا ہے یا انرجی ایبزارب کرتا ہے تاکہ وہ پروسیس ہو سکے، تو اسی طریقے سے جب آپ نیوکلیئر ریئیکشن کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یا تو بہت زیادہ انرجی ایبزارب کرنا ہوتی ہے یا بہت زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا کیمیکل ریئیکشنس. اس انرجی کی ڈیٹیلز ہم لوگ جیسے آگے بڑھیں گے مزید ہمارے سامنے آئیں گی. لیکن یہاں یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ ریئیکشنس بہت کیمیکل اینڈ نیوکلیئر ایسے ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کچھ انرجی ایبزارب کریں تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ریئیکشن ہو سکے. مثال کے طور پر کوکنگ یا بیکنگ، یہ ایک ایسا ریئیکشن ہے جس کو انرجی ایبزارب کرنے کی ضرورت ہے. ہیٹ انرجی ایبزارب کرتا ہے وہ، جس کے ذریعے سے وہ ریئیکشن ہوتا ہے، ادروائز وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایسے ریئیکشنز جو ہیں جیسے آپ نے پڑھا اینڈوتھرمک ریئیکشنز کہلاتے ہیں، یہ انرجی کو ایبزارب کرتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ بہت سارے ریئیکشنز ایسے ہوتے ہیں بہت نیوکلیئر اینڈ کیمیکل جس میں انرجی وہ ریلیز کرتے ہیں، وہ انرجی ایبزارب نہیں کرتے بلکہ انرجی ریلیز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی بھی چیز کا جلنا یعنی کمبسچن جب بھی وہ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے انرجی ریلیز ہوتی ہے، ہمیں تپش ملتی ہے، ہمیں گرمی ملتی ہے، ہیٹ ملتی ہے فرام دیٹ. اسی طریقے سے جو نیوکلیئر ریئیکشنز ہیں اس میں بھی بہت زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے، بٹ ایز کمپیئر ٹو دا کیمیکل ریئیکشنز یہ انرجی بہت 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 زیادہ ہوتی ہے. اب جیسا کہ ہمارے سامنے آ گیا کہ نیوکلیئر ریئیکشن کیا ہے، تو اب ہم اس کی کچھ ٹائپس اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ہم سمجھ سکیں. دو طریقے کے بیسکلی نیوکلیئر ریئیکشنز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسپونٹینیس ریئیکشن. اسپونٹینیس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایک ایسا ریئیکشن ہے جس میں کسی قسم کی کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے طور پر نیچرلی ہوتا ہے. اٹ ڈزنٹ نیڈ اینی ایکسٹرنل کاز، اور یہی اس کی ڈیفینیشن ہے. These are radioactive decays that happen without any external cause. ہم نے ان تمام spontaneous reactions کو ایک نام دیا ہے ریڈیو ایکٹیو ڈکے. ریڈیو ایکٹیو ڈکے کیا ہے اس کو مزید ڈیٹیل میں کسی اور دن ڈسکس کیا جا سکتا ہے. فی الحال یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ریڈیو ایکٹیو ڈکے ایک ایسا اسپونٹینیس ریئیکشن ہے اپنے طور پہ خود بخود ہونے والا جس سے ایک انسٹیبل نیوکلیس اسٹیبلٹی حاصل کرتا ہے. یعنی جب تک وہ ریڈیو ایکٹیو ڈکے نہیں ہوئی تھی وہ انسٹیبل تھا، ریڈیو ایکٹیو ڈکے ہونے کے بعد وہ نسبتاً اسٹیبل ہو جاتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل جو آپ کی بک میں بھی موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ہے ریڈیم کی ریڈیو ایکٹیویٹی. ریڈیم 266 ایک ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ ہے ریڈیم کا، اور جب یہ ریڈیو ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس میں الفا ڈکے ہوتی ہے. جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ الفا ڈکے از بیسکلی ہیلیم نیوکلیس. یہ ریڈیم جب بھی ڈکے کرتا ہے، ریڈیو ایکٹیو ڈکے کرتا ہے، تو اس کے ریزیڈیو میں ہمیں ریڈان ملتا ہے، ریڈان 222
का एक न्यूक्लियस मिलता है। याद रखिए, इस रिएक्शन को करने के लिए या इस रिएक्शन के होने के लिए किसी किस्म की ना एनर्जी की ज़रूरत है, ना कोई इंसिडेंट पार्टिकल की ज़रूरत है, ना कोई एक्सटर्नल कॉज या स्टिमुलस की ज़रूरत है कि भाई कोई बाहर से कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो रहा हो। ये इस न्यूक्लियस की अपनी अनस्टेबिलिटी है जो कि इस रिएक्शन की वजह बनती है। बाहर से कोई भी चीज़ इसको कर नहीं करती। ये न्यूक्लियस खुद अपनी इंटरनल अनस्टेबिलिटी की वजह से रेडियो एक्टिव डिके करता है, स्पॉन्टेनियसली करता है, कोई भी वजह इसकी नहीं होती, एक्सटर्नल वजह नहीं होती। दूसरा टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन वो इंड्यूस्ड रिएक्शंस हैं। इंड्यूस्ड जैसा कि नाम से ज़ाहिर हैं, इनको करवाया जाता है, ये अपने तौर पर नहीं हो सकते। इनको मारिज़ वजूद में लाने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल कॉजेस चाहिए होंगे। तो दीज आर द न्यूक्लियर रिएक्शंस दैट अकर ड्यू टू एन इंसिडेंट न्यूक्लियर पार्टिकल। जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वो किसी एक्सटर्नल इंसिडेंट न्यूक्लियर पार्टिकल से होगा। कोई एक न्यूक्लियर पार्टिकल जो कि जाए किसी न्यूक्लियस से टकराए और उसकी वजह से वो रिएक्शन वजूद में आए। यहाँ ये लफ्ज़ बहुत ज़रूरी है कि वो न्यूक्लियर हो, उसका ओरिजिन न्यूक्लियस हो। इस तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि वो तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक़ न्यूक्लियस से नहीं है, जो न्यूक्लियस से एमिट नहीं होती, वो बहुत मुश्किल है कि उससे किसी किस्म का रिएक्शन हो। मिसाल के तौर पर आप इलेक्ट्रॉन से कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियर पार्टिकल नहीं है, वो एक एटॉमिक पार्टिकल है। न्यूक्लियस में उसका कोई वजूद नहीं है, ना वो न्यूक्लियस से जो है वो वजूद में आता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल या न्यूट्रॉन या ड्यूट्रॉन, ये तमाम के तमाम न्यूक्लियर पार्टिकल है क्योंकि वो न्यूक्लियॉन्स से बनते हैं। इनके ज़रिए से अगर कोई रिएक्शन होता है तो वो इंड्यूस्ड रिएक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन 14 का जो आइसोटोप है, अगर इसमें कोई हीलियम पार्टिकल इंसिडेंट होता है, यानी अल्फ़ा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस यानी अल्फ़ा पार्टिकल इंसिडेंट होता है, तो इसकी वजह से ये न्यूक्लियस जो है वो एक रिएक्शन देता है और ब्रेक हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन 17 एंड अ प्रोटॉन, या आप इसको कह सकते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। बेसिकली इट्स अ प्रोटॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियस। लेकिन याद रखिए, ये खुद ब खुद नहीं हुआ। ये हीलियम न्यूक्लियस इंसिडेंट हुआ इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पर। ये अल्फ़ा पार्टिकल इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये रिएक्शन हुआ। अगर ये नहीं होता तो ये नाइट्रोजन 14 अपने तौर पर एक स्टेबल न्यूक्लियस है, ये कभी भी डिके नहीं करता। इसमें किसी किस्म का रिएक्शन बग़ैर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के, बग़ैर किसी एक्सटर्नल कॉज के नहीं होता। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन वो कुछ फ़िज़िक्स के लॉज फॉलो करता है, उनको कंजर्व रखता है। कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको वो कंजर्व रखता है, उसमें टोटल में कोई चेंज लाने नहीं देता। वो क्या क्या हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर, या फिर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उसका मास नंबर A। दूसरा, कोई भी रिएक्शन हो उसमें चार्ज नंबर ये कंजर्व रहता है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उस न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर की यहाँ बात हो रही है, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो अभी हम लोगों ने रिएक्शंस देखे उसके अंदर देखते हैं, उससे बात समझ में आ जाएगी। ये वो रिएक्शंस हैं जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में स्टडी किए। एक रेडियो एक्टिव डिके का
کی ایگزامپل ہے اور ایک انڈیوسڈ ریئیکشنز کی ایگزامپل ہے، لیکن دونوں نیوکلیون نمبر اور چارج نمبر کو کنزروڈ رکھتے ہیں۔ کیسے، اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم نیوکلیون نمبرز کو اسٹڈی کرتے ہیں دونوں ریئیکشنز میں۔ نیوکلیون نمبر ہے ٹوٹل نمبر آف پروٹونز اینڈ نیوٹرونز۔ جیسا کہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے نیوکلیون کی بات ہو رہی ہے تو نیوکلیون میں نیوٹرون اور پروٹون دونوں شامل ہیں، اینڈ دس از دا نمبر آف پروٹونز اینڈ نیوٹرونز ان ریڈیم، دس از فار ریڈون اینڈ دس از فار ہیلیم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریئیکٹنٹ سائٹ پر یہاں 226 نیوکلیونز ہے، نیوکلیون نمبر 226 ہے۔ جب ریئیکشن ہو جاتا ہے تو ریئیکشن ہونے کے بعد یہ 226 نیوکلیونز تو اس سمے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں، 222 نیوکلیونز ریڈون میں آتے ہیں اور باقی 4 نیوکلیونز ہیلیم یا الفا پارٹیکل میں آتے ہیں۔ آپ ان کو ایڈ کریں، دے میک 226۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل نمبر آف نیوکلیون نمبرز کنزروڈ رہا، اس میں چینج نہیں آیا۔ جتنا شروع میں تھا یعنی ریئیکٹنٹ سائٹ پر تھا اتنا ہی ٹوٹل پروڈکٹ سائٹ پر ہے، 222 + 4 226 ہے، ٹوٹل وہی ہے، چینج نہیں آیا، کنزروڈ رہا۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس ریئیکشن پر آئیں انڈیوسڈ ریئیکشن پر تو یہاں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز فالو ہو رہی ہے۔ اگر آپ ریئیکٹنٹ سائٹ پر دیکھیں تو نائٹروجن میں 14 اور ہیلیم میں 4 نیوکلیونز ہیں وچ میکس اے ٹوٹل آف 18۔ اگر ہم پروڈکٹ سائٹ پر دیکھیں تو آکسیجن میں ہے 17 اور پروٹون یا ہائیڈروجن نیوکلیس میں ہے 1، دیٹ میکس 18 ایز ویل۔ تو یہ بھی بالکل کنزرو رہا، چینج نہیں آیا۔ ان شارٹ، کوئی بھی نیوکلیئر ریئیکشن ہو، چاہے وہ ریڈیو ایکٹیویٹی کے ہو، چاہے وہ اسپونٹینیس ہو یا پھر وہ انڈیوسڈ ہو، دونوں میں نیوکلیون نمبرز کی ٹوٹل تعداد سیم رہے گی، پروڈکٹ سائٹ پر بھی اور ریئیکٹنٹ سائٹ پر بھی۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں چارج نمبر کی اگر ہم بات کریں فار بوتھ دا ریئیکشنس، یہاں ہم دیکھتے ہیں اگر ہم ریڈیو ایکٹیویٹی کے میں دیکھیں یہاں 88 چارج نمبر ہے، یعنی 88 پروٹونز ہیں آن دا ریئیکٹنٹ سائڈ۔ جب ہم یہی بات کرتے ہیں آن دا پروڈکٹ سائڈ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 88 نمبر آف پروٹونز ڈسٹریبیوٹ ہو گئے، 86 گئے، 86 پروٹونز ریڈون کو ملے اور 2 پروٹونز ہیلیم کو ملے، ٹوٹل ابھی بھی 88 ہے، 86 + 2 88۔ تو ٹوٹل نمبر آف پروٹونز یا چارج نمبر کنزروڈ ہے، اس میں چینج نہیں آیا۔ سملرلی اگر ہم انڈیوسڈ ریئیکشنز کی ایگزامپل میں دیکھیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ نائٹروجن کے پاس 7 پروٹونز ہیں، نائٹروجن کا اٹامک نمبر 7 ہے، ہیلیم کا 2 ہے، اس کا ٹوٹل ہے 9۔ اور یہی اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہاں بھی اگر ہم پروڈکٹ سائٹ پر دیکھیں تو یہاں بھی ٹوٹل 9 ہے، اٹ از سیم، اٹ از کنزروڈ۔ دونوں طرف نمبر آف پروٹونز یا چارج نمبر پروڈکٹ سائڈ اور ریئیکٹنٹ سائڈ پر سیم ہے، کوئی چینج اس میں نہیں آیا۔ ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے لیکن ٹوٹل ہمیشہ سیم رہے گا، دیٹس ایگزیکٹلی واٹ کنزرویشن مینس۔ تیسری چیز جو تمام کے تمام ریئیکشنز میں کنزروڈ رہتی ہے وہ ہے انرجی، ٹوٹل انرجی۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب ہم لوگ ان ریئیکشنز کی ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے تو ہمارے سامنے یہ چیز مزید بہتر طور پر واضح ہوگی۔ اس کے علاوہ لینئر مومنٹم یہ بھی کنزروڈ ہوتا ہے، کوئی بھی ریئیکشن ہو، جب کچھ نیوکلیائی یا کچھ نیوکلیئر پارٹیکلز آپس میں ٹکراتے ہیں
جن کی وجہ سے ایک انڈیوسڈ ریئیکشن ہوتا ہے، یا ایک نیوکلیس سے کچھ پارٹیکلز اسکیٹر ہوتے ہیں. آئدر وے آپ بیفور اینڈ آفٹر کولیجن یا بیفور اینڈ آفٹر اسکیٹرنگ آپ مومنٹم چیک کریں، مومنٹم ول بی کنزروڈ. یہاں یاد رکھیے لینئر مومنٹم کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اینگولر مومنٹم بھی کنزروڈ ہوتا ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی پارٹیکل کوئی روٹیشن رکھتا ہے یا کچھ اسپن رکھتا ہے، وہ بھی ٹوٹل کنزروڈ رہے گی. They will be rotating in such a way that the total angular momentum of the system remains conserved. لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ان سب میں جو ہم نے بہت سارے لاز اسٹڈی کیے، ایک چیز سامنے نہیں آئی، شاید ہمیں لگ رہا تھا کہ آئے گی، کہ یہ بھی کنزروڈ ہوتی ہے، but it didn't appear, and that is mass. Mass is not conserved here. ابھی ایٹ لیسٹ ہم لوگوں نے یہاں اس لسٹ میں نہیں دیکھا. And it is observed that mass is not conserved. Mass conserved نہیں ہوتا. ہم نے جو دیکھا کئی ریئیکشنز ہم لوگوں نے آبزرو کیے، we don't find mass to be conserved there. ایسا کیوں ہے؟ کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ماس کو ہم اسٹڈی کیسے کرتے ہیں when it comes to the nuclear physics. اور in nuclear physics also in chemistry جو یونٹ ہم یوز کرتے ہیں for measuring the mass, it is atomic mass unit. اس کا پورا نام یونیفائڈ اٹامک ماس یونٹ ہے، لیکن نارمل ہمارے سلیبس میں کریکولم میں اٹامک ماس یونٹس کا ورڈ یوز ہوا ہے، which is fine. اس کو ہم لوگ شو کرتے ہیں، جو اس کا اسٹینڈرڈ سمبل ہے وہ یو ہے، اٹ ریپرزینٹس یو. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اٹامک ماس یونٹ بیسکلی ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی ایٹم یا کوئی بھی نیوکلیس ایز کمپیئر ٹو کاربن 12 اس کا ماس کتنا ہے. وہ ایک کیمسٹری کی ڈیفینیشن ہے، وہی ہم لوگ بھی فالو کرتے ہیں. اٹ از سیم، یو کین گو اینڈ ریفر ٹو دیٹ. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ کوئی بھی ریئیکشن ہو یا کوئی بھی فزیکل کوانٹٹی ہو، ہمیں اس کو ایسا یونٹس میں بھی سمجھنا ضروری ہے. اٹامک ماس یونٹ ایک یوزفل یونٹ ہے، کیمسٹری میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، فزکس میں یوز ہوتا ہے، بٹ اٹ از ناٹ این ایس آئی یونٹ. ایس آئی یونٹ ماس کا جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے، اٹ از کلو گرامس. اٹ از کلو گرامس. تو اب جب ہمارے سامنے دو فزیکل کوانٹٹیز ایک ہی فزیکل کوانٹٹی کے لیے دو یونٹس آتے ہیں، تو وی شوڈ نو ہاؤ ٹو کنورٹ. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ایک منٹ میں 60 سیکنڈز ہیں، ایک ہی چیز یعنی ٹائم کو شو کرنے کے لیے دو الگ الگ یونٹس ہیں، ایک منٹ، ایک سیکنڈ. وی شوڈ نو ہاؤ ٹو کنورٹ کہ بھائی اگر آپ سیکنڈ سے منٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا منٹ سے سیکنڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اس کا کنورژن کیا ہے پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اس کو کنورٹ کر سکیں ایز پر یور یوز. تو اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو اٹامک ماس یونٹ ہے وہ ماس میں یعنی کلو گرامس میں کیسے کنورٹ ہو سکتا ہے. تو اس کا طریقہ کار ہے 1U یعنی 1 اٹامک ماس یونٹ، 1 یونیفائڈ اٹامک ماس یونٹ از ایکول ٹو 1.6605 ایکسپوننٹ مائنس 27 کلو گرامس. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی چھوٹی ویلیو، اٹس اے ویری مائنیوٹ ویلیو. کیونکہ جب ہم لوگ اٹامک ماس یونٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم نیوکلیئر پارٹیکلس کی بات کر رہے ہیں، اٹامک پارٹیکلس کی بات کر رہے ہیں. تو obvious سی بات ہے اس کے لیے کلو گرام ایک بہت زیادہ بڑا یونٹ ہوگا. تو اسی لیے ہم ایک اسمالر یونٹ یوز کرتے ہیں فار انڈرسٹینڈنگ اینڈ اسٹڈیئنگ نیوکلیئر اینڈ کیمیکل ریئیکشنس یا نیوکلیئر اینڈ کیمیکل فزکس، کہ بھائی اٹامک فزکس کے کس طریقے سے ہم اس کو اسٹڈی کریں. اس کے لیے ہمارے پاس ایک چھوٹا کنوینئنٹ یونٹ ہے اٹامک ماس یونٹ.
We can convert it to kilograms if we need, like this. ये हमने किलोग्राम में उसको कन्वर्ट तो कर दिया, बट आपने जैसे फिजिक्स में स्टडी किया है दैट एवरी मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो बिल्कुल इसी तरीके से एटॉमिक मास यूनिट भी यानी 1U कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी फ्रॉम द फॉर्मूला E equals mc squared. इस फॉर्मूले के ज़रिए एनर्जी मास में या मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है. तो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ये 1U 1 एटॉमिक मास यूनिट कितनी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है या कितनी एनर्जी के बराबर है, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला E equals mc squared मौजूद है. और इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं अगर हम उसको रखें तो हमें इससे एनर्जी की एक वैल्यू मिल सकती है. अगर हम मास रखें दैट वी नो 1U इज़ इक्वल टू 1.6605 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम्स मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर. सी स्क्वायर यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है. वैल्यूज़ रखते हैं. दिस इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू. हम लोग नॉर्मली 3 एक्सपोनेंट 8 यूज़ करते हैं, बट वी आर ट्राइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्यूरेट हियर. तो हमने राउंड ऑफ नहीं किया, हमने जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं वो हम लोगों ने रखी हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास. अब उसके अंदर अगर हम ज़रा से भी चेंज कर देंगे तो जाहिर सी बात है उससे ओवरऑल वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा. इसलिए हमने बिल्कुल जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो रखी है, राउंड ऑफ नहीं किया है. आप अपने नॉर्मल यूज़ के लिए राउंड ऑफ कर सकते हैं 3 एक्सपोनेंट 8 जैसे अक्सर लोग यूज़ करते हैं, दैट्स फाइन. बट हियर वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिसाइज वैल्यूज़ वी नीड टू बी प्रिसाइज एंड नॉट राउंड ऑफ. सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 14.9235 एक्सपोनेंट माइनस 11 जूल्स, यानी कि एक यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट हमें अगर कन्वर्ट आप कर दें उसको तो 14.9235 एक्सपोनेंट माइनस 11 जूल्स ऑफ एनर्जी दे सकता है. बट अगेन जूल्स एक बहुत बड़ा यूनिट है फॉर अ केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन. हम उसको अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में तो यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट फॉर फिज़िक्स. सो वी नीड पार्टिकल फिज़िक्स के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, न्यूक्लियर फिज़िक्स के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते. वी नीड अ स्मॉलर यूनिट. तो वी हैव अ स्मॉलर यूनिट विच इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. अगर हम इसी एनर्जी को जो हम लोगों ने यहाँ पे हासिल की अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बाय 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19 विच इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. एज रेफरेंस कि अगर आपको ध्यान में ना हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स क्या है, तो जस्ट अ रेफरेंस कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करते हैं तो उसको कितनी एनर्जी मिल जाती है, कितनी एनर्जी उसको मिलेगी, दैट एनर्जी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो उसके लिए हम जो भी हमारे पास एनर्जी इन जूल्स है, इन दिस पर्टिकुलर केस 14.9235 एक्सपोनेंट माइनस 11, उसको हम डिवाइड कर देंगे बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19, और ये हमें देगा 9.315 एक्सपोनेंट 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. मज़ीद अगर हम इसको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखें 931.5 एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. अच्छा, ये सोचने वाली चीज़ है कि भाई ये 9.315 एक्सपोनेंट 8 था, इसको एक्सपोनेंट 6 करके क्यों लिखा. हम लोगों ने इस डेसिमल प्लेस को यहाँ ले गए तो एक्सपोनेंट 7 हो गया, यहाँ ले गए एक्सपोनेंट 6 हो गया. ठीक है, क्यों किया, व्हाट्स द रीज़न. हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं उसको. तो वजह इसकी ये है दैट एक्सपोनेंट 6 हैज़ अ प्रीफिक्स, इट इज़ इक्वल टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो यहाँ पर इसीलिए हमने ये इसको एक्सपोनेंट 6 में कन्वर्ट किया ताकि हम एक मेन यूनिट रख सकें विच इज़ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो ये चंद
کنورژن فیکٹرز ہیں جس میں ہم نے ایٹامک ماس یونٹ کو کلو گرامس، جولس اور میگا الیکٹران وولٹس میں کنورٹ کیا ہے. مقصد ان سب کا یہی ہے کہ ہم اسٹڈی کریں کہ ماس کس طریقے سے کنزرو نہیں رہتا یا کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے ان اینی نیوکلیئر ریئیکشن. اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پر اس کنورژن کو واضح طور پر دیکھا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ریئل لائف ایگزامپل کہ آخر ایک نیوکلیئر ریئیکشن میں ماس کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے. جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اٹس اے ریئیکشن، اور یہ ایک ریڈیو ایکٹیویٹی کا ریئیکشن ہے جس میں پلوٹونیم 239 یہ ایک ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ ہے، اور یہ ریڈیو ایکٹیویٹی کے بعد یورینیم 235 دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ہیلیم پارٹیکل ایمٹ ہوتا ہے، ایک الفا پارٹیکل ایمٹ ہوتا ہے. یہ ایک ریئل لائف ریڈیو ایکٹیویٹی ایگزامپل ہے. اب اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ ماس کس طریقے سے چینج ہوتا ہے. اس کا جو ریئل لائف ڈیٹا ہے جو ہم نے آبزرو کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. اس میں پلوٹونیم کا ماس ہمیں پتہ ہے وہ تقریباً 239.0522. ہیلیم کا ماس یا الفا پارٹیکل کا ماس 4.0026 یو ہے، اور یورینیم 235 کا ماس 235.0439 یو ہے. یہ ریئل لائف ڈیٹا ہے، آبزروڈ ویلیوز ہیں. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ماس کنزرو رہتا ہے یا نہیں رہتا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلوٹونیم اٹ بریکس انٹو الفا پارٹیکل اینڈ یورینیم، تو اس طریقے سے اس کا ماس بھی ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے کہ پلوٹونیم کا سارا ماس الفا پارٹیکل اور یورینیم کے ماسز میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، اور ہمیں کچھ اس طریقے کی ایکویشن ملے جس میں 239.0522 یو جیسے یہ کہ یہ پلوٹونیم کا ماس ہے، اور 4.0026 یو یہ الفا پارٹیکل یا ہیلیم کا ماس ہے، اور 235.0439 یو یہ یورینیم کا ماس ہے. ان شارٹ ہونا یہ چاہیے اصولاً کہ 239.0522 یو یعنی پلوٹونیم کا ماس الفا پارٹیکل اور یورینیم کے ماسز میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. لیکن اگر جب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں، جس کا بھی ہم کرتے ہیں، تو ہمیں ایک تھوڑا سا ڈفرینس ملتا ہے. وہ ڈفرینس یہ ہے کہ یہاں ریئیکٹنٹ سائٹ پر پلوٹونیم کا ماس ہمیں مل رہا ہے 239.0522، لیکن جب ہم تمام پروڈکٹس یعنی الفا پارٹیکل اور یورینیم کے ماسز کو ایڈ کریں تو ہمیں ملتا ہے 239.0465 which is not same as the mass of plutonium یا mass of reactants. اس میں کچھ نہ کچھ ڈفرینس ہے. Where is that difference of mass gone? یہ جو ڈفرینس آف ماس آپ کو نظر آ رہا ہے کہاں گیا؟ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ ہوا میں غائب ہو جائے. It must be somewhere. It's not possible physically. It's not possible کہ اس طریقے سے ماس بالکل ہی غائب ہو جائے یا کچھ ماس میں اس طریقے سے چینج آ جائے. It's not possible. So it is released in the form of energy known as Q value of the reaction. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے باقی انفارمیشن کو فی الحال ابھی رکھا ہے، جب ہم آگے پڑھیں گے تو اس کو ہم دیکھ لیں گے. اب وہ چیز جو آپ کے سامنے تھی وہ واپس آ جائے گی. جو ماس میں چینج ہے، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فرام دا ایکویشن E=mc²، وہ ماس انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور وہ جو انرجی ماس انرجی میں کنورٹ ہوا ہے وہ ہمیں ملتا ہے ان دا فارم آف Q ویلیو آف دا ریئیکشن.
تو ان شارٹ کوئی بھی ریئیکشن کی کیو ویلیو اگر ہمیں پتہ ہو تو ہم اس کے ذریعے سے یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ریئیکشن اگر ہو تو اس کے بعد کتنی انرجی ہمیں ریلیز ہو کر ملے گی. تو یہ جو ریئیکشن ابھی آپ لوگوں نے اسٹڈی کیا اٹ از آلسو ان پیج 311 اور یہ 2018 کے بھی سوال میں آیا ہے کہ بھائی اسی ریئیکشن میں جو ابھی ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا اس کی آپ کو کیو ویلیو معلوم کرنی ہے. فائنڈ دا کیو ویلیو آف دا ریئیکشن وین پلوٹونیم 239 میکس اور پروڈیوسز این الفا ڈیکے. الفا پارٹیکل وہ پروڈیوس کرتی ہے تو اس میں کتنی کیو ویلیو ہوگی, کتنی انرجی وہ ریلیز کرے گا, یہ ہمیں چیک کرنا ہے. اور انرجی ریلیز کرنے کے لیے ہمیں پہلے ماس معلوم کرنا پڑے گا کتنا ڈفرینس آیا ہے. سو جیسے ہمارے پاس ریئیکشن ہے ہم اس کو لکھیں گے پہلے, وچ از سیم. آپ کو یہ ریئیکشن دیا جائے گا, کوئی بھی کوشچن اگر ہو تو یہ ریئیکشن آپ کو دیا جاتا ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دس از کیو ہیئر, یہاں پر آپ کو کیو دیا ہوا ہے. دس کیو از دا انرجی ریلیزڈ ان اینی ریئیکشن. تو آپ کو اگر کبھی بھی کسی بھی ریئیکشن میں یہ کیو لکھا ہوا نظر آیا اس کا مطلب ہے اس کے میں کچھ نہ کچھ انرجی ریلیز ہو رہی. تو اب وہ انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ اٹ از بیکاز آف سم چینج ان ماس. جو ماس میں ڈفرینس آ رہا تھا, جیسے یہاں پر آپ کو پھر سے وہی والا ماس کا ڈفرینس سامنے لا رہے ہیں آپ کے کہ یہاں پر 522 اور 465 ایک ڈفرینس ہے ماس کا. دیٹ ویری ڈفرینس ان ماس is created in energy. This is the difference in mass and it is created in energy. اب اگر میں یہ difference in mass معلوم کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے لیے جو ہے وہ میتھمیٹکلی اگر ہم دیکھیں جو ماس پروڈکٹس کا ہے اس کو ہم دوسری سائڈ لے کے جائیں گے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ وی ڈو. ہم جب اس پروڈکٹس کے ماس کو ادھر لے کے جاتے ہیں تو اٹ از سبٹریکٹڈ. یہاں یہ ایڈ ہو رہا ہے, وہاں جا کے سبٹریکٹ ہو جائے گا اور ہمیں ڈفرینس ان ماس مل جائے گا وچ از 0.0057 U. یہ ڈفرینس ان ماس ہے. اب اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ کتنی انرجی اس ریئیکشن میں ریلیز ہو رہی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس ماس کو انرجی میں کنورٹ کریں فرام E=mc². ہمارے پاس آنسر جولز میں آئے گا, ہم ان جولز کو الیکٹران وولٹ میں کنورٹ کریں. ایک لمبا پروسیس ہے اور اس میں بھی پہلے ہمیں کلو گرام میں کنورٹ کرنا پڑے گا, پھر ہم انرجی میں کریں گے, پھر ہم الیکٹران وولٹس میں کریں گے. اٹ از ایزیئر کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, تو اٹ از ایزیئر ٹو convert it directly into electron volt using 1 U is equal to 931.5 mega electron volts. جب ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ 1 U پہلے ہم کنورٹ کر کے دیکھ چکے ہیں کہ 1 U is equal to 931.5 mega electron volts, تو ہم ڈائریکٹ اس میتھڈ کو یوز کر سکتے ہیں اور اس سے اپنا کنورژن کر سکتے ہیں. دیٹ از Q is equal to جو بھی ہمارے پاس ویلیو ہے ہم اس کو 931.5 میگا الیکٹران وولٹ سے ملٹیپلائی کر دیں گے اور ہمارے پاس کیو ویلیو مل جائے گی وچ از 5.306 میگا الیکٹران وولٹس. یہ وہ انرجی ہے جو کہ اس ریڈیو ایکٹیویٹی کے نتیجے میں ریلیز ہو رہی ہے. دس از دا کیو ویلیو آف دس ریئیکشن 5.306 میگا الیکٹران وولٹس. اب یہ تو ہمارے سامنے آ گئی کیو ویلیو. اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو یہ کہ چلے ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی بھی ریئیکشن ہو رہا ہے تو اس میں کتنی انرجی ریلیز ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کے فوائد ہیں. کیا کیا؟ نمبر 1, if Q value is positive it means that the energy is released and is said to be exothermic reaction. اگر کوئی ایسا ریئیکشن ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے آبزرو کیا
اگر اس میں Q ویلیو پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انرجی ریلیز ہو رہی ہے. اور کوئی بھی ایسا ریئیکشن، چاہے وہ نیوکلیئر ہو چاہے وہ کیمیکل ہو، جس میں انرجی ریلیز ہو رہی ہو، اس کو ہم ایکزوتھرمک ریئیکشن کہتے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ بھائی کوئی بھی ایسا ریئیکشن جس میں انرجی ریلیز ہو رہی ہو، Q ویلیو پازیٹیو ہو، تو اس کا مطلب انرجی ریلیز ہوگی. یہ ایک ایکزوتھرمک ریئیکشن ہے. لیکن if Q value is negative, it means that the energy is needed to be supplied in order for the reaction to happen, and it is said to be an endothermic reaction. یعنی اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا ریئیکشن آتا ہے جس میں Q ویلیو نیگیٹو ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے، جیسے ہم لوگوں نے پہلے اسٹڈی کیا کہ پلوٹونیم کی یعنی ریئیکٹنٹ کا ماس زیادہ تھا، پروڈکٹ کا ماس کم تھا، تو اس لیے Q ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس پازیٹیو آئی. بٹ اٹ کین بی ادر وے اراؤنڈ ایز ویل. ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ Q ویلیو نیگیٹو آئے. اور اگر Q ویلیو نیگیٹو آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انرجی ہمیں دینی پڑے گی تاکہ وہ ریئیکشن ہو. جیسے کہ ہم لوگ کیمسٹری میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک کنسیپٹ ہوتا ہے انتھالپی کا، کہ اگر وہ پازیٹیو ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ انرجی ریلیز ہو رہی ہے، اگر وہ نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں انرجی دینی پڑے گی. تو اسی طریقے سے کچھ ریئیکشنز ایسے ہوتے ہیں which can not naturally occur unless and until we give them some amount of energy. تو Q ویلیو کے ذریعے سے ایک جو بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کون سا ریئیکشن ہو سکتا ہے اور کون سا ریئیکشن ایسا ہے جو کہ نیچرلی نہیں ہو سکتا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہر پارٹیکل ریڈیو ایکٹیویٹی کیوں نہیں کرتا، ہر پارٹیکل الفا ڈیکے کیوں نہیں کرتا، یا بیٹا ڈیکے کیوں نہیں کرتا، یا گاما ڈیکے کیوں نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے، ایک اس کا پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ کوئی بھی نیوکلیس اگر اسٹیبل ہے یا انسٹیبل ہے تو اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اسٹیبل پارٹیکل ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کرے گا نہیں کرے گا، اور انسٹیبل پارٹیکل ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کرے گا. مگر اس کو کیا پتہ کہ بھائی میں اسٹیبل ہوں یا نہیں ہوں؟ ایک پارٹیکل کو کیا پتہ ہے؟ اس کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ بھائی میں اسٹیبل ہوں یا نہیں ہوں؟ تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کوئی بھی ریئیکشن اگر اس میں Q ویلیو پازیٹیو ہوتی ہے تو اٹ از پاسبل، وہ ہو سکتا ہے. جیسے اگر کوئی ایک ایسا ایلیمنٹ موجود ہے یا ایسا نیوکلیس موجود ہے جس میں اگر الفا ڈیکے ہو تو Q ویلیو پازیٹیو آتی ہے، مینز اٹ کین ہیپن نیچرلی، اس میں ریڈیو ایکٹیویٹی ہوگی، وہ الفا ڈیکے اس سے ہوگی. آن دی ادر ہینڈ اگر کوئی ایسا ریئیکشن ہے جس میں Q ویلیو نیگیٹو ہے تو اس میں وہ ریئیکشن نہیں ہوگا. اگر الفا ڈیکے فار ایگزامپل کسی ریئیکشن کی نیگیٹو ہے تو وہ الفا ڈیکے نہیں ہوگی. دیٹ ایکسپلینس، دیٹ ٹیلز اس، دیٹ شوز اس کہ ہم اس سے اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ بھائی کون سے ریئیکشنس نیچرلی اکر ہو سکتے ہیں اور کون سے نیچرلی اکر نہیں ہو سکتے. بہت سارے ایسے ریئیکشنز ہیں جن کو ہمیں انرجی دے کر کروانا ہوتا ہے. دے آر اینڈوتھرمک ریئیکشنز بوتھ ان کیمسٹری اینڈ ان فزکس. تو ان کو ہم انرجی سپلائی کرتے ہیں تب وہ ہوتے ہیں، تبھی وہ ہوتے ہیں، ادروائز وہ نیچرلی اکر نہیں کر سکتے. تو دس کنکلوڈس our nuclear reactions and Q values. I'm quite sure تھوڑے سے اس میں ایررز بھی ہوں گے، اس کے معذرت. اور I'm also sure کہ کچھ کیوریوسٹی چھوٹی ہوئی ہوگی آپ کی، جو آپ کو بہت ساری چیزیں ہوں گی جو سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی. اٹس a natural part of the learning process کہ آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، کچھ کویشچنز رہ جاتے ہیں، کچھ تشنگی رہ جاتی ہے. تو اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے تو ڈو رائٹ اٹ ڈاؤن ان دا کامنٹس اینڈ آئی ول گلیڈ ٹو آنسر دیم. میں ان کو اسٹڈی بھی کروں گا اور ان کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے. اور ایز اے کنٹینیوس وے آف لرننگ یو شوڈ پریکٹس. تو چند نیومیریکل پرابلمز ہیں جو کہ Q ویلیو سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی بک میں موجود ہیں. پلیز ڈو اسٹڈی دیم. اپارٹ فرام جو ایگزامپل ہم لوگوں نے ابھی اسٹڈی کی اس کو بھی آپ دیکھیے گا.
اور اس کے ساتھ ایک کویشچن ہے پیج 330 پر، پرابلم 19.9، جس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے فائنڈ دا کیو ویلیو فار دا نیوکلیئر ریئیکشن دس ون. اب اس کو شروع میں دیکھتے ہوئے تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کس طریقے سے ریئیکشن ہم نے لکھا ہے، بیکاز دیٹس ناٹ ہاؤ وی یوزولی اسٹڈی دا ریئیکشنز. یہ بیچ میں یہ بریکٹ کیا لکھا ہوا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا، ایرو کہاں ہے؟ اٹس اے ویئرڈ وے آف رائٹنگ دا ریئیکشنز، بٹ ایسے بھی نیوکلیئر ریئیکشنز لکھے جا سکتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے یہاں پہ کاما بنایا ہے، دس کاما ڈسٹریبیوٹس یا ڈیوائڈس this whole line into two parts. یہ جو پارٹ آپ کا ہے لیفٹ سائڈ it's the reactant side and this side is the product side. جو کیلشیم 42 ہے اور یہ پروٹون ہے، these are the reactants. اور یہ کیلشیم 41 اور ڈیوٹرون ہے، they are products. اور اس میں ان دونوں کو بریکٹ میں کیوں لکھا، ان دونوں کو کیوں نہیں لکھا؟ تو یہ وہ پارٹیکلز ہیں جو یا تو انسیڈنٹ ہو، اگر آپ ریئیکٹنٹ کی بات کریں کہ بھائی پروٹون انسیڈنٹ پارٹیکل ہے جو کہ اس کیلشیم نیوکلیس سے ریئیکٹ کر رہا ہے، اور ڈیوٹرون ایک اسکیٹرڈ پارٹیکل ہے جو کہ کیلشیم سے باہر جا رہا ہے، اس نیوکلیس سے باہر جا رہا ہے. تو اس لیے جو اسکیٹرڈ اور انسیڈنٹ پارٹیکلز ہیں ان کو ہم لوگ بریکٹ میں لکھتے ہیں، اور جو مین نیوکلیائی ہیں ان کو ہم لوگ باہر لکھتے ہیں. دیٹس دا وے آف رائٹنگ اٹ. تو اگر آپ کو کبھی بھی ایسا کوئی سوال آپ کے سامنے آئے، کوئی بھی ریئیکشن ایسا آپ کے سامنے آئے، فار یور سمپلسٹی آپ اس کو ان دا کنونشنل وے بھی لکھ سکتے ہیں، لائک دس کیلشیم 42 پلس پروٹون. یہ جو آپ کے سامنے پی ہے اٹ از پروٹون ہائیڈروجن، اور یہ جو ڈیوٹرون ہے اٹ از دس ون. اب ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کیو ویلیو بھی ریلیز ہوگی. تو یہ ایک ریئیکشن ہے جو آپ کو اس میں آپ کو کیو ویلیو معلوم کرنی ہے. اس کا میں ڈیٹا آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو اپنے طور پہ کر سکیں، بٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ بائی یور سیلف اینڈ یو ہیو ٹو فائنڈ دا ویلیوز ریٹن ان دا بک. ان کا ڈیٹا پلیز نوٹ کر لیں. کیلشیم کا جو ماس ہے وہ ہے 41.9586 یو. یہ ساری آبزرو ویلیوز ہیں. جب بھی کویشچن آئے گا یہ، جب بھی ریئیکشن آئے گا یہ، اس میں یہ تمام ویلیوز ایز اے پارٹ آف اے کویشچن آپ کو دی جائیں گی. آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ ریئیکشن بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پروٹون کا ماس 1.0073 یو، کیلشیم 41 کا ماس 40.9623 یو. یہ آپ کو ویلیوز دی ہوئی ہیں، ان کی مدد سے آپ اس سوال کو سالو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ڈیوٹرون کا ماس ابھی آپ کو دیا ہوا ہے 2.0135 یو. یہ ساری ویلیوز آپ کو گیون ہے، اس کے ذریعے سے یہ سوال آپ سالو کر لیجیے گا. نیکسٹ جو ہے وہ 3 پیج نمبر، اسی پیج پر ایک اور کویشچن ہے وچ از ہیونگ سیم اسائنمنٹ کہ آپ کو جو ہے وہ کیو ویلیو معلوم کرنی ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس سوال میں کیو ویلیو نہیں گیون، اس میں لکھا ہوا ہے فائنڈ دی انرجی ریلیزڈ، بٹ اٹ از ون اینڈ دا سیم تھنگ، اٹ از کیو ویلیو. یہ کچھ نیا نہیں ہے. یہ جو انرجی ریلیز ہو رہی ہے اٹ از آلسو دا کیو ویلیو. کیو ویلیو از دی انرجی ریلیزڈ ان اے نیوکلیئر ریئیکشن. اب یہاں ریئیکشن کیا ہے اب انہوں نے لکھا نہیں ہے، ریئیکشن انہوں نے بنایا نہیں لیکن اس کو ورڈز میں سمجھا دیا. 2 ڈیوٹریم فیوز ٹوگیدر، ایک ساتھ کرتے ہیں ٹو فارم این الفا پارٹیکل یا ہیلیم. تو ان شارٹ آپ کو جو چیز ریئیکشن فارم میں لکھنی ہوتی ہے وہ انہوں نے ورڈز میں لکھی ہوئی ہے. تو آپ اس کو جس طریقے سے بتائی جا رہی ہے آپ اس کو اگر تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو آپ بہت آرام سے اس کو لکھ سکتے ہیں ان دا ریئیکشن فارم کہ 2 نیوٹرانس فیوز ٹوگیدر ٹو فارم کا مطلب یہ کہ اب آپ پروڈکٹ سائڈ پر آ گئے ہیں، سو الفا پارٹیکل. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ انرجی بھی ریلیز ہوگی، وہ آپ نے کیو کے فارم میں لکھ دی. باقی چیزیں جو کہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اس سے کویشچن کو سالو کر سکیں، وہ ہیں نیوٹران کا ماس اور ہیلیم کا ماس یعنی الفا پارٹیکل کا ماس. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں
جو کہ ہم نے آج سیکھی. کیو ویلیو کیا ہے, نیوکلیئر ریئیکشنز کیا ہیں. بیسکلی کیو ویلیو وہ انرجی ہے جو کسی بھی نیوکلیئر ریئیکشن میں ایمٹ ہوتی ہے. اگر وہ پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب وہ انرجی ایمٹ ہوگی, اگر وہ نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انرجی اس کو شروع میں ایبزارب کرنی ہوگی تاکہ وہ ریئیکشن ہو سکے. اس کو وہ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ دیٹ انرجی از دا ریزلٹ آف دا ڈفرینس بٹوین دا ماسز آف دا پروڈکٹس اینڈ دا ماسز آف دا ریئیکٹنٹس. ان دونوں کے ماسز کبھی بھی سیم نہیں ہوتے, ان کے ماسز میں کبھی نہ کچھ ڈفرینس ہوتا ہے, اور وہی ڈفرینس انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے. تو دیٹس دا تھیم فار ٹوڈے. اگین کوئی اگر آپ کے کویشچنس ہوں, کوئی آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو, یہ نیومیریکلس کرتے ہوئے کوئی ایشو ہو اور آپ چاہ رہے ہوں اس کے اوپر کچھ ڈسکس کر لیں کیسے کرنا ہے, تو آئی ایم اگین اویلیبل فار آل دا ہیلپ. Do mention your questions in the comments and I will be glad to answer them. Thank you very much. Best of luck and Allah Hafiz.